نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن جب کیا ہوگا کہ سورج کی اتنی تپش ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے بالکل قریب قریب ہوں گے، لوگ حرکت کرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، ایسے تنگ. اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس روز اللہ ان 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. اب ان میں پہلا کون شخص ہے؟ وہ خوش نصیب شخص کون سا ہے؟ وہ ہے عادل بادشاہ، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف پسند حکمران یا بادشاہ یا جج یا لیڈر، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ذمہ دار ہو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا، انصاف پسند ہو. دوسرا وہ کون ہے؟ ایسا نوجوان جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، یعنی جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو. تو اگر اس عمر میں کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے، ظاہر ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. یاد رکھیے جس نے ابتدائی جوانی میں قربانی دے دی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کوئی گناہ چھوڑ دیا. کیونکہ اس ایج میں جو ہے ایسے ایسے کریز ہوتے ہیں، ایسے ایسے شوق ہوتے ہیں جن کو ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسے ایسے شوق ہوتے ہیں. اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور وہ اپنی توبہ پر قائم رہا تو ابتدائی عمر میں جو توبہ کرتا ہے اسے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اللہ اسے مقتدی اور رہبر بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی ایسی عزتیں، ایسی ایسی چاہتیں ملتی ہیں جیسے سے انسان کو خود بھی گمان نہیں ہوتا. توبہ تو دیکھیں نا 99 سال میں بھی کی گئی مقبول ہے، لیکن 99 سال میں جو توبہ کرو گے نا اپنی ذات کو فائدہ ہوگا بس. توبہ تو قبول اللہ کی ذات ہے، غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، آپ جس عمر میں بھی کرو. لیکن کیا ہے اس عمر میں کیا ہے، صرف اپنے لیے فائدہ اٹھاؤ گے، اپنے لیے فائدہ ہوگا، کسی کے لیے کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی اس عمر میں کہ اللہ دین کا کام نہیں لیں گے پھر. لیکن جو جوانی کی توبہ ہے اس میں اللہ مقتدی اور رہبر بنا دیتے ہیں، اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں، اللہ اپنے پیارے کام لیتے ہیں اس سے. یہ مت سوچیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، 30 کے 40 کے 50 کے 60 کے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے. یہ میں نے کئی لوگوں کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کی، انجوائے کر لیں، بڑی عمر پڑی ہے توبہ کر لیں گے، کوئی نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بھائی آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی کچھ بتائی ہوئی حدود بھی ہیں. تو جو ہے ایسی حماقت جو ہے مت کریں کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے توبہ کر لیں گے، ابھی فائدہ ہے، اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ابھی کر لو توبہ. یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ابتدائی جوانی میں گناہ کا جوش زیادہ ہوتا ہے نا، اسی طرح توبہ کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس جذبے سے جو ہے فائدہ اٹھا لیں، اللہ کے ہاں توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے، استقامت والی توبہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. اور تیسرا شخص وہ خوش نصیب کون ہے؟ تیسرا وہ اللہ کا نیک بندہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، یعنی مسجد میں جا کر ایک نماز ادا کر لی اس نے، وہ پھر دوسری کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر تیسری کے انتظار میں ہوتا ہے، کب نماز کا وقت ہوگا، کب نماز کا ٹائم ہوگا اور میں دوبارہ مسجد میں جاؤں گا. یعنی اس کا دل جو ہے مسجد میں ہی، نماز میں ہی اٹکا ہوتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نماز میں، مسجد میں ہی اٹکا ہوتا ہے، وہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے. کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس کا دل جو ہے وہ مسجد سے لگا ہوا ہو.
چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی سے تعلق جوڑا ہے صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اور دشمنی بھی اگر کی تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. پانچواں کون سا ہے شخص و خوش نصیب؟ پانچواں وہ شخص ہے جسے خوبصورت اور اچھے حسب و نسب والی عورت بدکاری کے لیے دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کو وہ کتنا خوبصورت لگے گا بندہ، کتنا پیار آئے گا اللہ کو اس بندے پہ جو یہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے لیے بس کامیابی ہی کامیابی ہے. چھٹا وہ شخص ہے جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا لیکن اس کا بایاں ہاتھ بھی جانتا نہیں ہے کہ کتنا دیا. چھپا کر صدقہ دینے والا وہ شخص ہے. لیکن آج کل کیا ہے، ہم دیکھیں تو برباد کر دیا ہے اس دکھاوے اور اس شہرت کی ہوس نے نا، انسان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. گفٹوگرافی کے بغیر تو ایک آٹے کا تھیلا بھی نہیں ہے کوئی دیتا. گفٹوگرافی کے بغیر تو کوئی ایک کپڑا تک نہیں دیتا کسی غریب کو. شاید وہ دیتے ہی اپنے فوٹو سیشن کے لیے ہیں، اپنی شہرت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں سے ہمیشہ دور رکھے. اللہ تعالیٰ ایسا دل کبھی نہ دے ہمیں. اللہ تعالیٰ خالص نیتوں سے اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتواں وہ خوش نصیب اور خوش قسمت شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ رب العزت کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نکل آئے ہوں. اللہ اکبر. کہ مجمع میں تو ہر کوئی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو رونا آ ہی جاتا ہے. نہ بھی رونا آ رہا ہو نا تو دیکھا دیکھی آ جاتا ہے، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہوتی مجمع میں بیٹھے. لیکن اصل وہ آنسو ہیں جو کہ تنہائی میں نکلے. اس ٹائم آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس ٹائم آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس ٹائم جو آنسو نکلے ہیں نا وہ اللہ کے نہیں، خالص اللہ کے لیے وہ نکلے ہیں. اس لیے تنہائی میں رونے والے بنے، تنہائی میں گڑ گڑانے والے بنے. اللہ کے ہاں مقبولیت کے آنسو ہی وہ ہیں جو کہ تنہائی میں نکلے ہوں. یہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالی اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرمائیں گے. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن تپش ہوگی، جس دن پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اے اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لینا. آمین یا رب العالمین.